قرآن نور ہے، شفا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، برہان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ سب قرآن کی شانیں ہیں۔ یہ زندگی کی راہوں کو روشن کرنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب انقلاب نے ہمیں ثقافت، علم، روشنی اور رہنمائی عطا کی۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں قرآن نے شفا عطا کی ہے، معاشرتی نفسیاتی مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ نئے افکار، نئے آئیڈیاز اسی قرآن سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ یہ معاصر اور کنٹمپریری ایشوز اور مشکلات کا بہترین حل پیش فرماتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کے دائرے کو محدود کر رکھا ہے۔ ہم صرف برکت کے لیے، ثواب کے لیے، اور اب تو وہ بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ رمضان ہمیں قرآن کی طرف لوٹاتا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، کھولیے قرآن، پڑھیے قرآن، اطمینان، سکون حاصل کیجیے۔ لیکن یہ صرف تراویح میں ختم کے لیے اور نیکیاں جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نیکیاں تو حوصلہ بڑھانے کے لیے ہیں۔ اسی قرآن سے امت مسلمہ نے اور ہمارے علماء نے صرف ابتدائی 30 سالوں میں قرون اولیٰ نے 40 علوم ڈیولپ کیے۔ کیسے اس علم کی بات کریں؟ اسی قرآن سے علم اللغہ، لنگوسٹک سامنے آیا، اور پھر اس میں علم النحو، علم الصرف، علم بلاغت، معاجم، ڈکشنریز وجود میں آئیں۔ اسی قرآن کی برکت سے دینی علوم سامنے آئے، ریلیجیس نالج، علم تفسیر، علم القراءات، علم التجوید، علم الفقہ، اصول الفقہ قرآن سے نکلے۔ فنون سامنے آئے، القصۃ القصیرہ جسے شارٹ سٹوریز کا علم کہا جاتا ہے، الخط العربی، فائن آرٹ، ورڈ انجینئرنگ، ہندسۃ الحروف، فن الاصوات، فونولوجی، فونیٹکس، تاریخ، پرانی امتوں کے قصے، علم الاجتماع، علم معاشرت جسے ابن خلدون نے قرآن کی بیس پہ قائم فرمایا۔ تو قرآن معاشرے میں نئی زندگی پھونکتا ہے اور ہمیں نئے علوم عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس ہم نے قرآن کی اس تاثیر کو بھلا رکھا ہے۔ ہم صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس پہ نو انٹری کا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ کوئی اس کے قریب، اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے زندگی کے حلول اور سلوشنز لینے کے لیے کوئی قریب نہ آئے، بس صرف پڑھے ثواب لے۔ مردوں پہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ زندوں کی تقدیر بھی بدلنے والی کتاب ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضور شکوہ کو نہ ہوں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمرے سے نکالے اور قرآن سے جوڑے اور اس کا نور عطا کرے۔ ختم قرآن بہت ہوتے ہیں، شبینے گلی گلی میں ہوتے ہیں، 600 قرآن کا ختم، 50 قرآن کا ختم ہوتے ہیں، لیکن اس سے زندگی کے سولوشنز نکالنے کا کام نہیں ہو رہا۔ تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ بہت زیادہ ہے، لیکن زندگی کا حل تلاش کرنے کا انسٹیٹیوٹ قرآن سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر، کوئی ریاضی دان یہ کہے کہ مجھے قرآن سے فلاں مسئلے کا حل نظر آ گیا، تو کئی لوگ کہتے ہیں تجھے کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو قرآن کی بات کرے؟ حالانکہ قرآن سب کا ہے، اور اصول پیش نظر رکھتے ہوئے ہر بندہ قرآن کی سٹڈیز کی روشنی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ رکاوٹ دور کرنے کی ضرورت ہے، یہ بیریئر ہٹانے کی ضرورت ہے۔ فزکس کی کتابوں میں فزکس کے حلول ہیں، سولوشنز ہیں، کیمسٹری کی کتابوں میں کیمسٹری کے سولوشنز ہیں، بیولوجی کی کتابوں میں بایو کے سولوشنز ہیں، اور قرآن میں زندگی کے سولوشنز ہیں۔ علامہ ابن خلدون نے یہی کام کیا کہ انہوں نے پرانی امتوں کے قصے پڑھے اور ان کو بہت
تھیوریٹیکل اور بڑے نظریاتی اور فکری انداز میں پڑھا، اور پھر اس سے یہ ڈرائیو کیا کہ علم الاجتماع قرآن ہمیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ اہل القرى، اصحاب القرى، اہل القریہ کا نام لے کے قرآن پوری بستیوں کے احوال ذکر کرتا ہے، ان پہ کیسے عذاب آیا، ان کو کیسے نوازا گیا۔ تم بھی انہی اصولوں پہ آ جاؤ تو تمہیں بھی ایسے نوازا جائے گا۔ تو یہ علم الاجتماع پورے کا پورا اسی قرآنی علوم کی بیس پہ کھڑا ہے۔ لیکن آج کل افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ جو علم الاجتماع پڑھانے والے ہیں اور سوشل سائنسز پڑھانے والے ہیں، وہ انگریزوں کا نام لے کے اور یورپ اور امریکہ کے مستشرقین کا حوالہ دے کے تو یہ علم پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے یہ چیزیں ڈرائیو کر کے امت کو نہیں بتاتے کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ دواساز کمپنیاں اگر خالی کیپسول بیچنا شروع کر دیں جس کے اندر وہ فعال مادہ ہی موجود نہ ہو جس کی وجہ سے شفا نصیب ہوتی ہے، تو خالی کیپسول کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن کے اندر جو اصل اس کی روح موجود ہے وہ قوم تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ صلہ رحمی، مختلف جھگڑوں میں حل پیش کرنا، مختلف نزاعات میں قول فیصل عطا کرنا، یہ قرآن حکیم کا کام ہے۔ بلکہ قرآن نے بار بار فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو نیکی کرے گا، احسان کرے گا، اللہ کبھی اس کے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا۔